یوں تو ہم اپنے دل میں طرح طرح کے دشمنوں کی فہرست بنائے رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن آپ کا خوف ہے، اور دوسرا مایوسی۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں مل کر آپ کو، آپ کی زندگی کو اور اس کے دوسرے لطیف پہلوؤں سے کتنا دور رکھتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہم سب لوگ اندر سے خوف زدہ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شے سے خوف زدہ ہے، بس ذرا وجوہات مختلف ہیں۔ کہیں کوئی ہمارے ماضی کو نہ چھیڑ دے، کوئی ہماری ان باتوں کو نہ جان لے جو ہم نے سب سے پوشیدہ رکھی ہیں، کوئی ہماری ہنسی کے پیچھے اداسی نہ دیکھ لے۔ یہ اور اس طرح کی ساری علامات خوف زدہ شخص کی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو ماضی کی باتوں کو اپنے سر پر اتنا سوار کر لینا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ آپ ایک ناخوشگوار واقعے کو پکڑ کر رکھیں اور ساری زندگی اس کے پیچھے روتے رہیں؟ نہیں نا، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ چھن گیا سو وہ آپ کے نصیب کا نہیں تھا، تو آپ کوشش بھی کر لیں تو وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ جو چلا گیا سو چلا گیا۔ اب جو کچھ ہے اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اندر کے خوف کو باہر نکال کر اس کا سر کچل دیں۔ یاد رکھیں، کسی کے پاس اتنا فارغ وقت ہے اور نہ ہی دماغ کہ وہ آپ کی ان سوچوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جن کو آپ آج تک دوسروں سے چھپاتے چلے آئے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے کسی خاص وقت کو روک کر رکھ لیں گے نا، تو کبھی بھی آپ خود کو نارمل اور فریش نہیں رکھ سکتے، بلکہ ساری زندگی اسی چکر میں چکراتے رہیں گے۔ یہ سارا چکر نا احساس کا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے ماضی کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس وقت تک آپ پر قابو نہیں پا سکتا جب تک آپ اسے لاشعوری طور پر اپنے اوپر خود سوار نہ کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ خود ہی نہیں یہ چاہیں گے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ، یعنی کہ محبت میں ناکامی، لوگوں کے رویوں کا دکھ وغیرہ وغیرہ آپ کی نظر کے سامنے ایک بڑا ثبوت بن کر سامنے آ جائے اور آپ کی پوری زندگی کو اپنے شکنجے میں کس لے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ احساس تو قدرتی شے ہے، خدا نے ہمیں احساس دل دیا ہے، سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے، تو بھئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم نے خود کو اپنی سوچ میں قید کر لیا ہے؟ آخر ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، سب سے پہلی کمزوری آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سوچ کر ہم اس واقعے کی شدت کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں فوراً سوچنا بند کر دیں۔ منفی سوچوں کو اپنے قریب بھی مت پھٹکنے دیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر واقعے کو صرف اپنے حوالے سے دیکھنے کے عادی ہیں، تو ایسا کرنا فوراً بند کریں۔ ایک دفعہ آپ اپنی خود ساختہ خول سے باہر آ کر دیکھیں، دنیا حسین دکھائی دے گی۔ یہ بات تو قدرتی ہے کہ خوشی اور غم دونوں انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ہاں، ان کی ترکیب ضرور تبدیل ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لمحہ خوشی کا ہوتا ہے وہ ہم منصوبہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ غلط رجحان ہے۔ زندگی میں خوشیاں چھوٹی چھوٹی اور سانے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری زندگی کے بڑے بڑے دکھوں کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ ہمیں خوشی کے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کو منصوبہ بندی کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ ناخوشگوار سوچ کر خود اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں موت سے میری مراد یہ ہے کہ جذباتی موت،
یعنی زندگی سے لا تعلق ہو جانا، مایوس ہو جانا ہے۔ تو مایوسی کی ایک بڑی وجہ آج کے زمانے میں محبت کی ناکامی بھی ہے۔ 80% لوگ خصوصاً نوجوان یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس جذبے کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی ضرور شکار ہوئے ہوں گے آپ لوگ۔ ہم لوگوں نے بہت سے ذرا سے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی محبت تو ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اس تک تو ضرور پہنچنا چاہیے۔ یہ تلاش بھی ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر ہوتا ہے یہ